اس لیے محض کرنا چاہیے کہ باطل کبھی کوشش نہیں کرے گا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ زکات نہ دیں، آپ حج نہ کریں، سارے کام کریں۔ باطل کا تقاضا یہ ہے اور باطل کی کوشش یہ ہے کہ آپ ہمارے جیسے بن کر سب کام کرو گے تاکہ معلوم ہو کہ ہم ہیں، یہ تو معلوم ہو کہ مسلمان ہے۔ تو میں نے عرض کیا پہلے معاشرے مردود ہوتا ہے، اور معاشرے کا انتظام یہ ہے کہ مسلمان سنن عادات کو حد کا سمجھ کر چھوڑ دے، یہ معاشرے کا انتظام، یہ معاشرے کا انتظام۔ اسے فرمایا ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا اجر ہے، وہ احیاء پر ہے، اتباع پر نہیں ہے۔ میں احیاء کہہ رہا ہوں، احیاء یہ ہے کہ آپ مخالف سے مخالف ماحول میں سنت عمل کریں۔ کیونکہ میں کسی شادی میں ہوں، کسی فنکشن میں ہوں، کسی تقریب میں ہوں، کسی دوست کے یہاں ہوں، کسی یہودی نصرانی کے یہاں ہوں، کسی مشرک کافر کے یہاں آیا ہوا ہوں، میں اتنی دیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے خارج نہیں ہو گیا، لیکن اسے کہنا چاہیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے خارج نہیں ہو، میں جہاں بھی ہوں امتی ہوں۔ اس امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کا ماحول مجھے کسی سنت سے روک نہیں کر۔ مسلمان فرائض کے ادا کرنے میں اغیار سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اپنے ذہن میں سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے۔ میں اللہ کی قسم اگر کہہ رہا ہوں، جب چاہے قانون سے لڑو جا کے، جتنے چاہے وکیل کھڑے کرو، تاکہ نہ کر کہا کہ نہیں وہ عید کی نماز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جائے جن کی نماز واجب ہے، پانچ وقت نماز فرض ہے، ان سے پوچھو فرائض کتنے ادا کرتے ہیں؟ جن پر نماز فرض ہے ان سے تو نماز کے پڑھنے کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، اور جو نماز کے مکلف نہیں ہیں ان سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ کیا کہہ رہا وہ کہتے نہیں، یہ کہتے ٹھیک ہے، نہیں کہتے تو نہیں صحیح، ہم تو مکلف ہے نہیں ہے، اس کی ہم نے تو کوشش کر دیا نہیں سی۔ کرتا میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ جب مسلمان اتباع سنت پر نہیں رہے گا تو قانون اس کے خلاف جائے گا، قانون اس کے خلاف جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی حفاظت کی، فرمایا لا تتراءى ناراهما، تم اتنا دور رہنا غیروں کے طریقوں سے کہ تمہیں ایک دوسرے کی آگ بھی نظر نہ آئے۔ آگے آپ جانتے ہیں کہ آگ میلوں دور سے چمک جاتی ہے، آگ کی خاصیت ہے، آگ کی بہت دور سے آگ بہت دور سے چمکتی ہے۔ فرمایا غیروں کے طریقوں سے اتنا دور رہنا کہ تمہاری آگ بھی ان کو نظر، تمہاری آگ بھی نہ دیکھیں۔ لا تتراءى ناراهما، تم ان کی آگ بھی نہ دیکھ، تم اس سے اتنا دور رہو۔ لیکن مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ مخلوط آبادی نے اور مخلوط معاشرے نے اسلام کو صرف فرائض میں محدود کر دیا ہے۔ میں عرض کر رہا کیا آپ کہیں گے ہو، آپ سب سے پہلے آپ محمد عاطم کو متی ہے مقدار غالباً ملک فتح ہوا، آپ بھائی گورنر بن کر وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جو بھائی امیر صاحب آ رہے ہیں، امیر یہاں کے ذمہ دار صاحب آ رہے ہیں، ہم ساتھ رہے ہیں، سارے ان کے وزراء سارے بڑے چھوٹے سب جمع ہو گئے، کھانے پر جمع کیا گیا، کھانا کھانا شروع کیا، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا زمین پر، ان لوگوں نے دیکھا کہ لقمہ کے ہاتھ سے گرا ہے، وہ لقمہ اٹھایا اور لقمے پر جو مٹی لگ گئی تھی، گندگی لگ گئی تھی، اس کو صاف کیا، اور ابھی منہ کی طرف بڑھا رہے تھے کھانے کے لیے کہ برابر سے ایک آدمی نے ہاتھ مارا، روکا ان کو اور یہ کہا کہ یہ سنت تو ٹھیک ہے لیکن یہاں اس سنت پر عمل کا ہوگا نہیں، یہاں میں عرض کرتا ہوں سب سے زیادہ ذلت میں وہ مسلمان رہے گا جو کسی ماحول میں کسی سنت عمل کرنے میں ذلت محسوس کرے گا۔